أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وإذا غشيهم موج كالظلل اور جب ڈھانپتی ہے انہیں موج صاحبان کی طرح دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو. فلما نجاہم الی البر بس جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف فمنہم مقتصد بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو درمیانہ روی اختیار کر لیتے ہیں. وما يجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کیا ہماری آیتوں کا الا کل ختار کفور مگر ہر تکبر کرنے والے نہ شکرے نے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا والد عن ولدہ والد اپنے بچے کے لیے ولا مولود هو جاز اور نہ ہی بچہ کام آئے گا عن والدہ شیئا اپنی والد کی جگہ پر شیئا ذرہ برابر. ان وعد اللہ حق
یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان. ان اللہ عنده علم الساعة، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، نہیں جانتا کوئی انسان کہ وہ کل کو کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا انسان کہ کس زمین میں وہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا باخبر ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العزت نے ماقبل قدرت کی باتیں ذکر کی کہ دیکھیں اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر لیتا ہے. سورج چاند ہر ایک اپنے مدار میں گھومتا ہے اور تابع ہے. اسی طرح یہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا جتنے اور ہیں یہ ساری کی ساری نشانی اللہ کے وجود پر اس طور پر دلالت کرتی ہیں کہ جتنے اور ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں. اسی طرح کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمتوں کو لے کر تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے. اس میں بھی صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اور اتنی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ دیتی ہے انہیں موج، كَالظُّلَلِ صاحبان کی طرح. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے بندگی کو پکارتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں. یعنی اتنی بڑی بڑی موجیں جو ایک صاحبان کی طرح، ایک بڑے پہاڑ کی طرح ان پر جب آتی ہیں تو جب انہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ تو خالص یعنی اپنے دیگر بتوں کو، دیگر چیزوں کو، اپنے دیگر معبودین کو بھول جاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. اور پکارتے بھی ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے تیرے لیے، اس کے لیے بندگی کو، کہ اللہ بندگی کے لائق صرف اور صرف ہم ہیں کہ ہم جو ہے خالص تیری ہی عبادت کریں، اور عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں، کسی کی تیرے ساتھ ملاوٹ کرتے ہوئے عبادت نہ کریں. لیکن فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو درمیانہ روی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی توحید پر قائم رہ جاتے ہیں. اور پیچھے سورہ روم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے سورہ عنکبوت میں کہ بعض ایسے ہیں کہ وہ بالکل ناشکری پر اتر آ جاتے ہیں اور دوبارہ وہی کفر اور شرک میں لگ جاتے ہیں. وہاں شکوہ تھا اور یہاں یہ بات ہے کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یعنی مان لیتے ہیں اور رائے اعتدال کو اپنا لیتے ہیں، توحید والے راستے کو اپنا لیتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ہر قسم کے تکبر کرنے والا شخص اور ہر قسم کا ناشکرہ شخص، وہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ کی آیتیں تو انسان کے دل پر اس طرح اثر اندوز ہوتی ہیں کہ جتنا کوئی اور بات اتنا اثر اندوز نہیں ہوتی. لیکن ہر بندے کی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی بات کو قبولیت اتنے درجے کے اپنا لیتا ہے کہ کسی اور بات کو نہیں اپناتا. مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے محفلوں میں طرح طرح کی گالیاں دینا، تو وہ گالیاں اگلا بندہ یعنی اپنی محفل والے جو شخص ہیں یعنی دوست ہیں، احباب ہیں، وہ یعنی بار بار کسی کو مثلا جس طرح آج ہمارے ماحول میں ہے
کہ ایک اکا دکا گالی جو ہے دیتا رہتا ہے، ہر مجلس میں اس طرح جو ہے گالی دے دیتا ہے، لیکن اگلا بندہ اس کو برداشت کرنے کی اہمیت رکھتا ہے. لیکن بعض افراد اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کی گالی کی بالکل طبیعت نہیں ہوتی، تو محفل میں بھی اگر گالی دی جائے تو وہ فوراً جو ہے برا مان لیتے ہیں، یار تم نے مجھے گالی دی ہے. اگرچہ وہ مذاق میں ہوتا ہے لیکن مذاق کو بھی وہ سیریس لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ سیریس نہیں لیتے. یہ در حقیقت ہمیں اپنی فطرت دلاتی ہے کہ فطرت کسی چیز کو قبول کرتی ہے تو قبول کرتی ہے، قبول نہیں کرتی تو نہیں کرتی. اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کی طرف انسان اپنی فطرت کو اتنا آمادہ کرے کہ اللہ کی آیتوں کی اتنی زیادہ قبولیت دے دے کہ غیر اللہ کو اتنی زیادہ اہمیت نہ ملے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد، ڈرو اس دن سے کہ والد کام نہیں آئے گا عن ولدہ، اپنے بیٹے کی جگہ پر، اپنے بیٹوں کی جگہ پر یعنی باپ کام نہیں آ سکے گا. دوسری مقامات میں ذکر کیا کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یہاں پر یہ بات ہے کہ یعنی اب باپ اپنے بیٹے کو اگر اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو پکڑ لے لیکن مجھے نہ پکڑنا، تو اس دن یہ بھی کام نہیں آئے گا. اور یہی یعنی سورہ معارج میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ کے سامنے کہے گا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کو دے کر کہے گا کہ اللہ مجھے نجات دے دیتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، کلا انہا لظا، وہ ایک تپتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو بون کے رکھنے والی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس مقام کا ذکر کیا کہ بیٹے کو دے کر والد کے لیے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہوگی اس دن. ولا مولود هو جاز، اور نہ ہی بچہ کوئی کام آنے والا ہوگا اپنے والد کی جگہ پر شیئا، ذرہ برابر. ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، کہ آخرت کے لیے تیاری اتنی زیادہ قوی ہو کہ تمہیں یہ سہارا نہ لینا پڑے کہ جی بیٹے کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. ہاں اللہ کا فضل کہ انسان کو دیکھیں، انسان نیکی کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ یہ نیکی قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. قیامت کے دن اگر اس نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. مثلا ایک نیکی کے بدلے میں اللہ معاف کر دے، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے فرمایا، آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اس لیے ہاں اللہ فضل کر دے تو الگ بات ہے، اللہ ہم پر خصوصاً فضل و کرم فرمائے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان دھوکے باز. غرور یہاں غین کے زبر کے ساتھ ہے، ویسے تو غرور کا مطلب تکبر ہوتا ہے، اور یہاں غرور یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کا لقب ذکر کر کے فرمایا کہ یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے سامنے جھکنے کے بارے میں، اللہ کی باتوں اور اللہ کے احکامات کے ماننے کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہ بارشوں کو برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی انسان کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یہ 5 چیزیں ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر اس آیت کو ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا بالکل یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. وینزل الغیث، بارش کے برسانا، کہ بارش کتنی برسے گی، کس مقدار میں برسے گی، کس کس جگہ پر برسے گی، اور اس بارش سے کیا کیا چیزیں اگیں گی، یہ ساری تفصیلیں اللہ کے علم میں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اگر کوئی آلات کے ذریعے سے جانا جائے تو یہ آلات کے ذریعے سے جاننا یہ علم غیب نہیں کہلاتا، بلکہ یہ تو خبر کہلاتی ہے. یہ ہمارے خیال میں یہ چیز ہے. مثلا کوئی شخص اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر بارش کے امکانات ہیں، باہر سے ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ کہہ لیتا ہے یار بارش جو ہے ہونے والی ہے، قریب ہے کہ بارش ہو جائے، تو در حقیقت اسے علم غیب نہیں کہتے. وہ تو اس نے دیکھ لیا کہ حالات سے، ہواؤں کے چلنے سے، بادلوں کے گرجنے سے اسے معلوم ہو گیا. اسی طرح اگر آلات کے ذریعے سے معلوم کیا جائے کہ عنقریب بارش ہوگی تو یہ در حقیقت علم غیب نہیں کہلاتا، اور بلکہ یہ تو انباء الغیب کہلاتا ہے. اور انباء الغیب
علم غیب کے منافی نہیں ہے. اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا. انسان رات کو سوچتا رہتا ہے کل میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن پھر کل کو اللہ رب العزت بعض باتوں میں تو چلو اسے موافقت دے دیتے ہیں، لیکن باقی باتیں جو ہے اللہ کی مرضی کے موافق ہوتی ہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی انسان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم والا ہے، باخبر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج انہیں سائبان کی طرح ڈھانپ دیتی ہے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے بندگی کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں سے انکار نہیں کرتے. الا کل خطار کفور، مگر ہر تکبر کرنے والا ناشکرا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے کہ کام نہیں آئے گا والد اپنے بیٹے کی جگہ. ولا مولود هو جاز عن والدہ، اور نہ ہی بیٹا جو کام آنے والا ہو اپنے والد کی جگہ شیئا ذرہ برابر. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور بارش کو وہ اتارتا ہے نازل کرتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی انسان کوئی نفس کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی ہے جو علم والا ہے، خبردار ہے. اللہ سب کو